بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. صوفی صاحب توجہ ہے. اچھا جی، لو جی ایک قاعدہ اور پڑھ لیتے ہیں. طالب علموں کو یہ بھی الجھن ہوتی ہے، آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ جو مضارع کا عین کلمہ ہوتا ہے نا، اس پہ کبھی فتح ہوتا ہے اور اس پہ کبھی کسرہ ہوتا ہے. مضارع کا جو عین کلمہ ہوتا ہے، آخر کا جو ما قبل ہوتا ہے، اس پہ کبھی اور کبھی لو جی فتح کدو آئے گا تو کسرہ کدو آئے گا. ہوں آ گل پڑھن لگے ہیں بھائی. مضارع کے اندر آپ کہیے واپر دیکھو اکتاسبہ یکتاسب، یہاں پر عین کلمہ کیا ہے؟ مکسور ہے. صرفہ یصرف عین کلمہ کیا ہے؟ قابل یقابل عین کلمہ کیا ہے؟ مکسور ہے نا. تصرفہ یا تصرف عین کلمہ کیا آ گیا؟ مفتوح آ گیا. تو عین کلمہ جو ہے مضارع کے آخر کا ما قبل جو ہے وہ کبھی مفتوح ہوتا ہے کبھی. تو سانو کیویں پتا چلے گا بھی مفتوح کتنے لے آنا ہے تو مکسور کتنے لے آنا ہے؟ قاعدہ نہیں کام چل جانا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قاعدہ یہ ہے بھائی، جس باب کی ماضی کے شروع میں تا زائدہ ہو، جس باب کی ماضی کے شروع میں تا زائدہ ہو، اور باب تفاعل تفاعل تفاعل، جس باب کی ماضی کے شروع میں کیا ہو جی؟ تا زائدہ ہو تو اس کے مضارع معروف میں، اور معروف کی گل ہے مجہول دی، مجہول جو تو ہونا ہی مفتوح ہے بھائی. مضارع مجہول میں آخر کا ما قبل مفتوح ہوگا. مضارع مجہول میں آخر کا ما قبل مفتوح ہوگا، مکسور ہو ہی نہیں سکتا. قاعدہ یہ ہے جس باب کی ماضی کے شروع میں کیا ہو جی؟ تا زائدہ ہو تو اس کے مضارع معروف کے آخر کے ما قبل حرف کو فتح دینا واجب ہے. فتح دینا دیکھ لیں آپ جی. تصرفہ، اب آپ تفاعل چوں تصرفہ یا تصرفو، تقابلا یا تقابالو، تدحرجا یا تدحرجو. آپ یہ ان تینوں مثالوں میں دیکھ لیں، ماضی کے شروع میں تا زائدہ ہے تو مضارع معروف کا جو صیغہ ہے وہاں آپ دیکھ لیں عین کلمہ پہ کیا آ رہا ہے؟ آخر کے ما قبل کو کون سی حرکت دی جا رہی ہے؟ فتح دی جا رہی ہے. اور جس باب کی ماضی کے شروع میں تا زائدہ نہ ہو تو اس کے مضارع معروف کے، تو اس کے مضارع معروف میں آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا واجب ہے. جیسے بھائی اکرما یکریمو، اکرما میں تا ہے جی، تو یکریمو مضارع کے آخر کے ما قبل کو کسرہ دیا گیا ہے. صرفا یصرفو ہے بھی ماضی میں تا. قابلا یقابل ماضی میں تا ہے. تو پھر دیکھ لیں مضارع کے آخر کے ما قبل کو کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ قاعدہ ذہن میں ہوگا تو آپ کی یہ الجھن ختم ہو جائے گی کہ مظاہرہ یہ پریشانی جو ہے بھی علامت مضارع کو ضمہ کب دینا ہے، فتح کب دینا ہے، یہ پریشانی ہوتی ہے مضارع معروف میں، مجہول میں نہیں ہوتی، کیونکہ مجہول میں تو علامت مضارع مضموم ہوتی ہے. اور مضارع کے آخر کے ما قبل کو فتح کب دینا ہے، کسرہ کب دینا ہے، یہ پریشانی بھی مضارع معروف میں ہوتی ہے، مجہول میں، کیونکہ مضارع مجہول میں تو آخر کا ما قبل ہوتا ہی. لو آپ کی یہ الجھن بھی ختم ہو گئی کہ مضارع معروف میں علامت مضارع کو ضمہ کب دینا ہے یا علامت مضارع کو فتح کب دینا ہے. اور یہ الجھن بھی ختم ہو گئی کہ مضارع معروف کے آخر کے ما قبل کو فتح کب دینا ہے اور کسرہ کب دینا ہے. ہم نے ماضی کو دیکھنا ہے. ماضی کے شروع میں اگر تا زائدہ آ گئی ہے تو پھر مضارع معروف کے آخر کے ما قبل کو فتح دے دیں گے. اور اگر شروع میں کیا جی تا زائدہ ہے، شروع میں تا زائدہ اگر نہیں ہے تو پھر مضارع معروف کے آخر کے ما قبل کو کسرہ دے دیں گے. اب یہ اور بھی آسان ہو گیا، لیکن یہ کہاں دیکھیں گے؟ یہ صرف ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہے نا ان کے علاوہ کے لیے یہ قاعدہ تھا، ان کے علاوہ کے لیے مزید فی وغیرہ کے اندر، کیونکہ جو مجرد کے آپ نے 8 ابواب پڑھے ہیں وہ معروف ہوں یا مجہول ہوں، وہ معروف ہوں یا مجہول ہوں تو آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، معروف ہوں تو آخر کا ما قبل مکسور ہوتا ہے. نیرے ہو
کیا ہوتا ہے بھائی ہر جگہ مکسور نہیں ہوگا، ہر جگہ بھی مکسور نہیں ہوگا، دارا یا دریبو میں ہوگا، حاسبہ یا حسیبو میں ہوگا، بقیہ فاتح یا فتاؤ نہیں آیا، کاروما یا کرمو میں نہیں آیا، سامیہ یا اسماؤ میں، ناصر یا انصرو میں۔ بھائی یہ جو قاعدہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ مضارع معروف کے آخر کے ما قبل کو فتح کب دینا ہے، کسرہ کب دینا ہے، اس کا جو تعلق ہے مجرد کے ابواب کے علاوہ جو دیگر ابواب ہیں ان کے ساتھ ہے، مجرد کے ابواب کے ساتھ جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں ان میں مضارع معروف کے اندر آخر کا ما قبل جو ہوتا ہے وہ کبھی مفتوح ہوتا ہے، کبھی مضموم ہوتا ہے اور کبھی اور ناصر یا انصرو میں آخر کا ما قبل مضموم ہے، فاتح یا فتح سامیہ یا اسماؤ میں آخر کا ما قبل، اور دارا یا دریبو حاسبہ یا حسیبو میں آخر کا ما قبل مکسور ہے۔ بھائی یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ کیا سمجھایا ہے کہ مزید فی کے ابواب جو ہے مجرد کے علاوہ کہ کہاں ہم نے آخر کے ما قبل کو فتح دینا ہے اور کہاں آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا ہے، یہ قاعدہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔